آئیے آج ایک انتہائی حیران کن تاریخی سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسی دلچسپ کہانی جو دکھاتی ہے کہ کیسے قدیم ہندوستان کا پورا نقشہ اور وہاں کے لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس تجزیے میں ہم کچھ ایسی تحقیق اور حقائق کا جائزہ لینے والے ہیں جو واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ ذرا سوچئے، کیسے ایک اکیلے شخص کی روحانی سکون کی تلاش ایک عظیم اور انتہائی ظالمانہ سلطنت کو پوری طرح پلٹ سکتی ہے۔ ایک طرف صرف ایک فرد کی روحانی جستجو اور دوسری طرف ایک لامحدود جیوپولیٹیکل طاقت۔ ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ اور پھر ملاپ تاریخ کا ایک ایسا عجیب معجزہ ہے جو سچ میں کسی تھرلر سے کم نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اسے 6 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلے بدھ مت کی پیدائش، پھر اس کے بنیادی اصول، اس کے بعد عظیم موریہ سلطنت کی طاقت، پھر بات آئے گی اشوکا پر اور اس اہم ترین موڑ پر جس نے ایک پرامن سلطنت قائم کی، اور آخر میں اس عظیم نظام کا زوال اور اس کا چھوڑا ہوا ورثہ۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، بدھ مت کی پیدائش۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے شمالی ہندوستان سے۔ وقت ہے 563 قبل مسیح کا، جب سدھارتھا گوتما کی پیدائش ہوئی۔ اب تصور کیجئے ایک ایسے شہزادے کا جس نے زندگی بھر محل کی 4 دیواری اور عیش و عشرت کے سوا دنیا کا کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ لیکن محض 29 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی پوری شاہانہ زندگی ترک کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے پہلی بار عام لوگوں کو غریبی، بیماری اور موت کی تکلیف میں آؤ بکا کرتے دیکھا تو وہ اندر تک ہل گیا۔ اس نے محل چھوڑا اور اس عظیم حقیقت کی تلاش میں نکل پڑا کہ آخر اس انسانی دکھ کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور سالوں در بدر بھٹکنے کے بعد اسے آخرکار جواب مل ہی گیا۔ دکھ کی اصل وجہ ہماری اپنی لالچ اور جہالت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اس ایمان کے بنیادی اصول۔ اب جو بات یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس روشن خیال شخص نے، جنہیں دنیا بدھا کہتی ہے، دکھوں کو صرف سمجھا نہیں بلکہ ان کا ایک باقاعدہ حل تجویز کیا۔ ان کا فلسفہ ان 4 عظیم سچائیوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، یہ زندگی تکلیف سے بھری ہے۔ دوسرا، اس تکلیف کی بنیاد ہماری لالچ اور جہالت ہے۔ تیسرا، مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کے ذریعے اس جہالت کو ختم کر کے دکھوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور چوتھا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک 8 فولڈ پاتھ یعنی 8 حصوں پر مشتمل راستہ اپنانا لازمی ہے۔ تو آخر یہ 8 عملی قدم ہیں کیا؟ یہ دراصل دکھوں سے پاک زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ ان میں شامل ہیں درست عقیدہ، درست سوچ، درست گفتگو، درست عمل، روزی کمانے کا درست ذریعہ، درست کوشش، درست یاد دہانی اور آخر میں درست مراقبہ۔ ان کا مقصد محض کوئی روایتی عبادت نہیں تھا، بلکہ روزمرہ کی زندگی کو ایک بہترین اور پاکیزہ انداز میں گزارنا تھا۔ اور اس سب میں کرما کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ یہ دراصل دوبارہ پیدائش یعنی ری برتھ کے چکر میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک اٹل قانون ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو اگر اس دنیا میں آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اگلی زندگی میں آپ کو بہتر مقام ملے گا، لیکن اگر آپ نے ظلم کیا یا برے اعمال کیے تو اگلی پیدائش میں درجہ نہایت پست ہو جائے گا۔ یہ بات سادی ضرور ہے لیکن انتہائی اثر انگیز ہے۔ اور اس پورے بلیف سسٹم کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وہ ہے نروانا حاصل کرنا۔ یہ کوئی فزیکل جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی حالت ہے جہاں روح کو مکمل اور مطلق امن مل جاتا ہے، ایک ایبسلیوٹ پیس۔ جو لوگ انتہائی نیک ہوتے ہیں اور اپنی تمام نفسیاتی الجھنوں پر قابو پا لیتے ہیں، بس وہی لوگ اس آخری اور عظیم منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ تیسرا حصہ، عظیم موریہ سلطنت، ایک مکمل کنٹراسٹ۔ اب روحانی سکون کی اس خاموش دنیا سے ذرا باہر آئیں۔ تقریباً 300 قبل مسیح میں مشرق کی طرف سے ایک ایسی طاقتور اور جابر فوج نے ابھرنا شروع کیا جس نے بر صغیر کے وسیع میدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ عظیم مورین ایمپائر کا دور تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے جنوبی سرے کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ نہایت آہانی ہاتھوں سے حکمرانی کی۔ سخت ترین قوانین، ایک وسیع پولیس نظام اور ریاست کے اپنے جنگی ہاتھی اور گھوڑے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس خوفناک کنٹرول کے باوجود انہوں نے عام عوام کی زندگی کو بہتر بھی بنایا۔ نئے اسکول اور کالج بنوائے گئے اور انتہائی محفوظ سڑکیں تعمیر کیں تاکہ اس وسیع سلطنت میں سفر کرنا آسان ہو سکے۔ چوتھا حصہ،
اشوکا اور تاریخ کا وہ اہم ترین موڑ۔ اسی طاقتور مورین ایمپائر میں ایک ایسا حکمران سامنے آیا جس نے صدیوں پر محیط تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اشوکا کی، جس نے 269 سے 232 قبل مسیح تک راج کیا۔ شروع میں اشوکا بالکل دوسرے عام بادشاہوں جیسا ہی تھا۔ اس کا مقصد صرف طاقت اور زمین حاصل کرنا تھا، اور اس نے اپنی حدود بڑھانے کے لیے نہایت بے دردی سے خون ریزی کی۔ اس فوجی جنون کا عروج آخرکار کلنگا کی جنگ کی صورت میں سامنے آیا، جو ایک ایسی عظیم فوجی مہم تھی جس نے تاریخ میں ظلم اور تباہی کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ 1,00,000 موتیں، ذرا رکیے اور اس بات پر غور کیجیے۔ 1,00,000 مردہ سپاہی۔ یہ نمبرز اس قدر خوفناک ہیں کہ آج کے دور میں بھی ان کی وحشت کا تصور کرنا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جنگ کا میدان لاشوں کے انبار سے بھر چکا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ 1,50,000 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس کہانی کا سب سے کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ ان نمبروں میں چھپی ہوئی بے پناہ تکلیف اور صدمے نے اشوکا کو اندر سے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ اسے اپنی ہی فتح ایک خوفناک گناہ لگنے لگی۔ اس بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے ضیاع نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے جنگ اور فتح کا خیال ترک کر دیا اور بدھزم کو اپنا کر مکمل طور پر امن کے راستے پر چل پڑا۔ 5واں حصہ، امن کی سلطنت۔ یہاں سے تاریخ ایک بالکل نیا اور سچ کہوں تو ایک بہت ہی انقلابی دور میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ایسی سلطنت جو اب فوجی خوف پر نہیں بلکہ امن اور انسانیت پر کھڑی تھی۔ اشوکا کی اصلاحات کسی معجزے سے کم نہیں تھیں۔ اس نے صدیوں سے چلا آ رہا ذات پات کا نظام ختم کر دیا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی اسپتال بنوائے گئے، جہاں بدھسٹ منک جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ بزرگوں کے لیے آرام گاہیں قائم کی گئیں، جنگلی جانوروں کے شکار پر سخت پابندی لگا دی گئیں، سزائیں نرم کر دی گئیں اور تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا گیا۔ یہ دراصل نروانا اور کرما کے فلسفوں کو عملی شکل دے کر حقیقی معاشرتی نظام میں ڈھالنے کا ایک عظیم پریکٹیکل تھا۔ اور اس نئی سوچ کو پھیلانے کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا وہ اس کی عوامی منصوبہ بندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خوبصورت 3 شیروں والا مجسمہ جو اشوکا کے ایک عظیم ستون کی چوٹی کا حصہ ہے، محض فن تعمیر کا نمونہ نہیں، یہ ایک سمبل تھا، ایک ایسی علامت جس کے ذریعے اشوکا اپنے اس نئے امن کے پیغام کو پوری سلطنت میں اپنی عوام تک پہنچا رہا تھا۔ اشوکا کے ان نئے قوانین کو ایڈکٹس یا فرامین کہتے ہیں۔ ان احکامات کو وسیع و عریض سلطنت کی ہر اہم گزرگاہ، چٹانوں اور بڑے بڑے ستونوں پر کندہ کیا گیا۔ اس بڑے پیمانے پر پبلک ورک کا مقصد بہت واضح تھا۔ ہر عام اور خاص شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب اس عظیم ریاست میں سب کے لیے برابری، انصاف اور امن کا نیا قانون رائج ہو چکا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم انقلاب کا آخر نتیجہ کیا نکلا۔ 6واں حصہ، زوال اور ورثہ۔ جب بھی دنیا میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے تو ایک سخت رد عمل بھی ضرور ملتا ہے۔ اس ٹکراؤ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف اشوکا کا عظیم بدھسٹ ویژن تھا، جہاں دنیا کا ہر انسان، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، برابر تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک تلخ حقیقت تھی۔ اعلیٰ ذات والے لوگ، خاص طور پر برہمنز اور شتریس، اس سب سے شدید غصے میں تھے۔ کیونکہ ان کے پاس صدیوں سے جو طاقت اور رتبہ تھا وہ ان سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ یوٹوپین ویژن اور صدیوں پرانی اسٹیبلشڈ پاور کے درمیان ایک بہت بڑی ٹکر تھی۔ اور اس غصے کا آخرکار وہی نتیجہ نکلا جو ایسی کشمکش میں ہمیشہ نکلتا ہے۔ اشوکا کی موت کے بعد سیاسی زوال بڑی تیزی سے شروع ہو گیا۔ 7 انتہائی کمزور بادشاہوں نے باری باری حکومت کی اور آخرکار یہ عظیم ترین موریہ سلطنت پوری طرح کولیپس کر گئی، تباہ ہو گئی۔ اس تخت و تاج کے بکھرنے کے ساتھ ہی پرانا معاشرتی نظام اور ذات پات کا فرق دوبارہ پوری طاقت سے واپس آ گیا اور اشوکا کے امن اور برابری کے خواب کو کچل دیا گیا۔ ایک شہزادے کے روحانی سفر نے واقعی کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک ظالم ترین دنیا کو امن کی جنت میں ضرور بدل دیا تھا۔ لیکن اس عظیم تجربے کا جو انجام ہوا وہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرا اور چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا دنیا میں مستقل امن کا قیام واقعی ناممکن ہے، خاص طور پر جب ایبسولوٹ برابری صدیوں سے قائم شدہ طاقتور نظام کے لیے خطرہ بن جائے؟ اس تاریخی حقیقت پر ضرور غور کیجیے گا۔